المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان پر جو اپنا احسان ظاہر کیا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا، اس کائنات کو بنایا، اجرام فلکی کو بنایا، سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے۔ اللہ نے انسانوں کو بنایا، جانوروں کو بنایا، چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو بنایا جو نظر بھی نہیں آتی۔ اللہ نے بڑی بڑی چیزوں کو بنایا کہ جن کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ پانی کو تخلیق کیا، غذا کو بنایا، مٹی میں دانہ ڈالے پودا اگاتا ہے۔ ایک ہی مٹی میں مختلف رنگ کے اللہ تعالیٰ پھل اگا دیتا ہے، ذائقے مختلف۔ لیکن کسی بھی چیز پر رب کائنات نے احسان نہیں جتایا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ بنا دیا احسان کر دیا، یہ بنا دیا احسان کر دیا۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے، بلکہ ایک ایسی ہستی جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو اللہ نے جب دنیا میں مبعوث کیا تو فرمایا کہ یہ میرا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے احسان کیا ہے کہ ایمان والوں پر کہ انہی میں سے ایک اپنا عظمت والا رسول بھیجا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی حقیقت نہ انسان جانتا ہے نہ فرشتے جانتے ہیں، جن کا مقام اتنا بلند کہ رب کائنات نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے بلند کر دیا، یعنی یہ نہیں کہ بلند کریں گے، نہیں، ہم نے بلند کر دیا آپ کا ذکر آپ کے لیے، یعنی میرے محبوب ہم آپ کا ذکر آپ کے لیے ہی بلند کرتے ہیں، اور ہم نے یہ پہلے سے لکھ دیا ہے، ہم نے بلند کر دیا۔ اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے، یقین جانیے اللہ کو وہ بھی اتنا پسند ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی بقا دے دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک خیمہ تھا، ایک بوڑھی اماں رہتی تھی، اولڈ ایج تھی، اور وہ بوڑھی اماں جو تھی وہ مشہور تھی اس بات میں کہ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو بھی مسافر ہوتا تھا اس کی خدمت کرتی تھی۔ لوگوں نے کہا بھی اماں جان آپ اس سنسان جگہ پر ہیں، کب مکہ آ جائیں، مدینہ آ جائیں۔ وہ اماں جی کہتی نہیں، یہاں سے مسافر گزرتے ہیں، اور مسافر جب گزرتا ہے تو اس کے پاس کھانے کے لیے اگر نہ ہو تو وہ کس کو دیکھے گا، میں اس لیے یہاں ہوں کہ چلو میں مسافروں کی خدمت ہی کر دوں۔ ان کے شوہر تھے اور ان کا کام کیا تھا، وہ صبح بکریاں لے جاتے تھے، پورا دن بکریاں چراتے تھے، رات کو واپس آتے تھے، شام کو واپس آ گئے، بکریوں کا دودھ نکالا، دودھ رکھ دیتے تھے، خود استعمال کرتے تھے، باقی جو بچ جاتا مسافروں کے لیے رکھ دیتے تھے۔ اماں جی کا یہ معمول تھا۔ اللہ کو دیکھیں، خدمت خلق اللہ کو بڑا پسند ہے کہ جو اللہ کے بندوں کے لیے کچھ کرتا ہے اللہ اس کو کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔
اس کا نام اس کو بقا دینے والا، اس کے نام کو زندہ رکھنے والا اللہ ہے۔ اب کہاں وہ سنسان وادی، پتھریلے پہاڑ، راستے میں کوئی نہیں، کوئی سوشل میڈیا کا دور نہیں، کوئی کیمرہ نہیں، لیکن اللہ نے پھر ان کو اعزاز یہ دیا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے اور آپ 4 بندے تھے قافلے میں، ایک آپ تھے، ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے عامر بن فہیرہ، اور ایک ٹریول گائیڈ تھا جو راستہ دکھانے کے لیے اجرت پر رکھا ہوا تھا کہ وہ مدینہ لے کر ان کو جا رہا تھا۔ اس کائنات کا سب سے مقدس ترین قافلہ تھا کہ جس میں وہ ہستی جو تمام انبیاءوں سے اعلیٰ، اور دوسری وہ ہستی جو انبیاءوں کے بعد تمام انسانوں سے اعلیٰ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ 4 بندوں کا قافلہ جا رہا ہے، تو آقا جب آگے جا رہے ہیں تو راستے میں سامان جو لے کر نکلے تھے وہ ختم ہو گیا تھا کھانے پینے کا، تو آقا نے کہا کہ آگے ایک گھر ہے، میں نے سنا ہے ایک اماں جی رہتی ہیں اور وہ مسافروں کو خدمت کرتی ہیں، وہاں چلتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل تشریف لے جاتے ہیں، آپ تو بالکل تشریف لے جائیں۔ اب ہمارے آقا اس خیمے کی طرف چل پڑے، یعنی وہ اماں جی جن کی پوری زندگی خدمت خلق میں گزری، اللہ نے اعزاز کیا دیا، محبوب کائنات خود چل کر اس خیمے کی طرف جا رہے ہیں، کیا بڑا اعزاز ملا۔ تو آقا جب خیمے کے پاس پہنچے تو اماں جی اندر بیٹھی ہوئی، تو اجازت لی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس خیمے کے اندر تشریف لے آئے۔ اب جب حضور تشریف لے کر اندر آتے ہیں تو اماں جی جب پہلی نظر ان پر پڑتی ہے، اماں جی یکدم جس کو کہتے ہیں شاکڈ میں آ گئی، اتنا خوبصورت انسان، ایسا انسان اماں جی کہتی میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اب اماں جی کہتی بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ کہا اماں جی ہم مسافر ہیں، اب کھانے کا جو سامان تھا ختم ہو گیا، آپ کے پاس کوئی چیز ہے ہم قیمت آپ کو دیں گے۔ اماں جی کہتی ہیں بیٹا میرے پاس اگر ہوتا تو میں انکار کب کرتی، آج یہ ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب پاس ہی اسی خیمے میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی، وہ بکری بالکل آپ کہہ لیں کمزور لاغر، اور اتنی کمزور تھی کہ دیکھتے ہی نظر آ رہا تھا کہ تو چل بھی نہیں سکتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اماں یہ بکری ہے تو آپ اگر کہے تو میں بکری کا دودھ نکالوں؟ اماں کہتی ہے بیٹا یہ بکری تو چل بھی نہیں سکتی، یہ اس لیے تو چرنے بھی نہیں گئی صبح سے، یہ تو دودھ کب کا چھوڑ گئی۔ آقا فرماتے اماں اگر آپ اجازت دیں، اتعزینا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا دودھ نکالوں؟ اماں کہتی ہیں بیٹا نکال لو اگر نکلتا ہے۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو بکری تھی نا، آپ نے بکری پر ایسے ہاتھ پھیرا، گویا کہ وہ بکری تو تر و تازہ ہو گئی، جن کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لمس لگ گیا۔ آپ نے پھر اس کے تھنوں کو پکڑا اور آپ نے ایک دعا کی، اللہ اس خاتون کی بکری میں برکت ڈال دے، اور بسم اللہ پڑھ کر آپ نے جب دودھ نکالا، اماں جی حیران ہو گئی، جو برتن نیچے رکھا ہوا تھا وہ برتن بھر گیا، اماں حیران۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ لیا، کہا اماں یہ آپ پیئیں، پھر برتن رکھا، دودھ نکالا وہ بھی بھر گیا، آپ نے صدیق اکبر کو دیا۔ اماں کہتی ہیں بیٹا تو بھی تو پی لے۔ آقا فرماتے اماں پلانے والا آخر میں پیتا ہے، یعنی کیا مینرز ہیں، کیا ایٹیکیٹس ہیں، کیا طریقہ آقا نے ہمیں دیا۔ آقا نے فرمایا کہ پلانے والا آخر میں پیتا ہے، مطلب کیا ہوا، اگر آپ کسی کو دعوت میں بلائیں کھانے کے لیے پلانے کے لیے تو میزبان آخر میں تناول کرے، پہلے مہمان کو دیں۔ آخر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب برتن رکھا تو دودھ پھر پیا، اور آپ نے کہا کہ اماں یہ برتن مجھے پھر دے دو، آپ کے شوہر آئیں گے میں ان کے لیے بھی دودھ نکال دیتا ہوں۔ آپ نے وہ بھی برتن بھرا، اماں جی کے حوالے کیا،
اور آپ مدینہ کی طرف چل پڑے۔ اماں جی حیران کہ بندہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اللہ نے کتنی برکت اس کے ہاتھوں میں رکھی تھی۔ اماں کہتی وہ بکری میرے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تک رہی، اور پوری بکریوں نے دودھ چھوڑ دیا، اس بکری نے کبھی دودھ نہیں چھوڑا، کیونکہ جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگ گیا۔ اب جب شام کو ان کے شوہر آئے تو شوہر نے آ کر دیکھا کہ دودھ رکھا ہوا، تو پوچھا کون آیا تھا، کہاں سے دودھ آیا، کون دودھ دے کر گیا؟ اماں کہتی کہ بیٹھو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اب پھر اماں نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کیا کہ میں نے آج ایک ایسا بندہ دیکھا۔ اب پھر اماں نے جب حلیہ بیان کیا، اتنے خوبصورت الفاظ، اتنی خوبصورتی سے بیان کیا، اللہ کو اتنا پسند آیا۔ آج پوری دنیا ان کے نام سے آشنا ہے۔ ان کا نام تھا حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، اور انہوں نے جب آقا کا حسن بیان کیا، جمال بیان کیا، رب کریم کو اتنا پسند آیا کہ نہ صرف ان دونوں کو ایمان کی دولت دی، بلکہ قیامت تک ان کا نام بھی زندہ رکھ دیا۔ کہاں اب ذرا سوچے، کہاں سنسان وادی میں چھوٹا سا خیمہ، عمر کے آخری حصہ ہے، لیکن اماں نے کیا کیا، آقا کا تذکرہ کر دیا۔ تاریخ میں مورخین لکھتے ہیں کہ پوری تاریخ میں حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی واقعہ اور نہیں ملتا سوائے اس واقعے کے جو انہوں نے آقا کا حسن بیان کیا تھا۔ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھ دیا، ان کو زندہ کر رکھ دیا۔ آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں۔ جس جگہ خیمہ تھا لوگ جا کر وزٹ کرتے ہیں، اس جگہ جاتے ہیں، وہ جگہ آباد ہے۔ کیوں آباد ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو جب شوہر آئے تو اماں نے کہا کہ تم جانتے ہو میں نے آج کس کو دیکھا؟ کہا بتاؤ۔ کہا میں بیٹھی تھی، ایک انسان، ایک بندہ اندر آیا، اتنا خوبصورت تھا، اس کا چہرہ اتنا روشن تھا، اتنی نورانیت نکل رہی تھی، آج تک میں نے وہ چہرہ نہیں دیکھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے حسین تھے، ان کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، فرمایا کہ یوسف کو دیکھ کر ان عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھیں، خدا کی قسم اگر میرے محبوب کو دیکھتی اپنے دلوں پر خنجر چلا دیتی، اتنے خوبصورت تھے۔ ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما تھے تو آپ نے ریڈ کلر کا گاؤن پہنا ہوا تھا، ریڈ کلر کا گاؤن آپ نے پہنا ہوا، آپ تشریف فرما۔ تو صحابہ کہتے کہ ہم جب ان کے چہرے مبارک دیکھ رہے تھے نا تو اتفاقاً 14ویں رات کا چاند بھی نکلا ہوا تھا۔ تو صحابہ کہتے ہیں یقین جانو ہم کبھی چاند کو دیکھتے، کبھی آقا کو دیکھتے، پھر چاند کو دیکھتے، پھر آقا کو دیکھتے، ہم نے یہ رزلٹ نکالا کہ نہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ ہمارے نبی تھے۔ ہمارے نبی کی صرف زندگی خوبصورت نہیں ہے، آپ کے صرف اخلاق خوبصورت نہیں ہے، اللہ نے جو آپ کو جو صورت عطا فرمائی، حسن عطا فرمایا، جمال عطا فرمایا، اللہ نے وہ بھی کسی کو نہیں دیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ مبارک تھا وہ بالکل سفید نہیں تھا، بالکل گندمی رنگ بھی نہیں تھا، ایسی سفیدی تھی کہ اس میں سرخی مائل سفید، جس کو آپ کہہ لیں سرخی مائل سفیدی ہونا، تو اس کو ایک ورڈ بولا جاتا ہے کہ کلر بڑا فیئر ہے، تر و تازہ۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک تھا۔ آپ کی جو پیشانی تھی، آپ کی پیشانی کشادہ تھی، اور اس پیشانی پر ایک نور تھا، کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتی تھی، یہ کسی اور کی بارگاہ میں نہیں جھکی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، صرف اللہ سے مانگا۔ ہمارے نبی نے اپنی پیشانی جھکائی، صرف اللہ کے سامنے جھکائی، اور کسی کے سامنے نہیں۔ اللہ نے ایسا نور رکھا ہوا تھا پیشانی پر کہ دور سے نظر آتا تھا، ایسی نورانیت تھی۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں، یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول ہے نا، جب یہ مسلمان ہوئے تھے تو یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ 60 پلس ان کی ایج تھی، یہ ہمارے نبی سے عمر میں
زیادہ تھے، اور ان کی ایج جو تھی وہ 60+ تھی جب یہ مسلمان ہوئے، اور کوئی 100 یا 100+ تھے جب ان کا انتقال ہوا تھا، یعنی بوڑھے۔ حسان فرماتے ہیں کہ میں جب آقا کا چہرہ دیکھتا تھا نا، اور ایک نظر میں جب ڈال کر رکھنا چاہتا تھا تو یکدم میں اپنے ہاتھوں کو، اپنی ہتھیلیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کر دیتا تھا۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اتنی نورانیت سے میری بینائی ہی ختم ہو جائے، اتنا روشن چہرہ ہمارے نبی کا تھا۔ اور جب اندھیرا ہوتا تھا تو ہمارے نبی جب بیٹھتے تھے، چلتے تھے، صحابہ کہتے تھے یوں ایسا لگتا تھا دور سے اتنی نورانیت نکلتی تھی جیسے 14ویں رات کے چاند کی روشنی ہو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کشادہ تھی، آپ کی بھویں باریک اور خمدار تھیں، آپ کی پلکیں لمبی سیاہ دراز تھیں، آپ کی آنکھوں کی پتلی سیاہ تھی اور آنکھوں کی سفیدی میں سرخ رنگ کے ڈورے تھے، آپ کے رخسار ہموار تھے، آپ کی داڑھی مبارک سیاہ تھی اور گنجان تھی، آپ کی زلفیں، آپ نے 3 طرح زلفیں رکھیں، ایک کانوں کے لو تک رکھیں، ایک گردن کے درمیان تک رکھیں، ایک اپنے شولڈر تک اپنی زلفیں رکھیں۔ آپ ذرا تصور میں لائیں کہ اتنا خوبصورت چہرہ ہو، شولڈر تک زلفیں ہوں، پھر کالے رنگ کا امامہ باندھتے ہوں، کبھی کبھی سفید رنگ کا امامہ باندھتے ہوں، کیا حسن لگتا ہوگا، کیا خوبصورتی لگتی ہوگی۔ جب فتح مکہ ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالے رنگ کے امامے میں تھے، آپ نے سفید رنگ کا بھی امامہ پہنا، اتنے خوبصورت۔ غزوہ بدر ہوا، اور پھر جب غزوہ احد ہوا، اور ہم سب جانتے ہیں غزوہ احد میں نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ اب جب دندان مبارک شہید ہوئے تو وجہ کیا تھی کہ ایک لوہے کا ٹکڑا تھا، پیس پترا، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار، آپ کے گال میں لگ کر کراس کر کے اندر سے دانتوں کو شہید کیا تھا۔ ایک صحابی نے اس کو ایسے نکالا اپنے دانتوں میں دبا کر، حضرت فاطمہ نے مرہم لگایا، حضرت اسماء بنت عمیس نے وہ مرہم تیار کیا۔ صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، صحابہ کہتے تھے ہم سوچتے تھے کہ اتنا خوبصورت چہرہ اب نشان پڑ جانا ہے۔ صحابہ کہتے تھے کہ جب کچھ ٹائم گزرا اور وہ نشان ذرا پرومیننٹ ہوا، واضح ہوا، کہتے ہیں اس نشان کے واضح ہونے کے بعد ہم جب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دیکھتے تو ہم آپس میں کہتے تھے کہ لگتا ہے اس حسن میں اس نشان کی کمی تھی، اس نشان سے ہمارے نبی کا حسن اور دوبالا ہو گیا تھا۔ وہ لکھنے والے نے بڑا پیارا لکھا، اس نے لکھا کہ حسن کیا ہوتا ہے؟ اس نے لکھا کہ حسن وہ ہوتا ہے کہ جس کو ہمارے نبی کی ہائٹ میں بھی ایک بڑا معجزہ تھا۔ آپ اگر چھوٹوں کے پاس بیٹھے ہوتے آپ ان سے بڑے قد کے لگتے تھے، آپ بڑوں کے پاس بیٹھتے ہوتے لمبے قد والوں کے پاس آپ کا قد ان سے بھی بڑا لگتا تھا، دور سے دیکھنے والا پہچان جاتا تھا یہ اللہ کے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اتنی خوبصورتی۔ تو ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ صرف سیرت کو ہی نہ دیکھیں، اللہ نے آپ کو حسن و جمال بڑا عطا کیا تھا۔ جس چہرے کی قسم رب کھا لے والضحیٰ کہہ کر، جن زلفوں کی قسم رب کھا لے واللیل کہہ کر، جہاں پر ہمارے نبی قدم رکھیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب جہاں آپ قدم رکھ رہے ہیں مجھے اس جگہ کی قسم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ایسے تھے، اللہ نے ان کو یاسین کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، آپ کی زلفیں، آپ کا جسم اطہر اتنا پاکیزہ، اتنا معزز۔ آج ہمارا عقیدہ ہے کہ جس جگہ پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، اور اس جگہ کی مٹی کے جو ذرات ہیں جو ہمارے آقا کریم کے جسم